بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے مثال بھی دیا ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، لواطت ہے، اور ان سب کے برے کام جو ہیں، کیا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ اور دوسرے کہ کیا ان کا کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے دنیا میں؟ تو جواب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام ان کے بعد کے لوگوں میں، کہ خالص توبہ جو ہوتا ہے، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں عربی زبان میں۔ خالص توبہ جس میں آدمی پوری خیر خواہی کے ساتھ ہے اور اپنے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے گناہوں سے پورے التجا کے ساتھ معافی مانگتا، توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی کیا ہے، بلکہ آدمی گناہ کرتا ہے، کفر و شرک کیے ہوئے رہتا ہے، اور توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ ہی ہوا اس کا کہ پورے کورس چھوڑ کر کے اسلام میں آتا ہے، تو اس کے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پر سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو ایک تفصیل بتائیں، وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کبیرہ جس کو آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ دو شکل کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو کہ اللہ کے حق میں آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہو، دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کسی انسان مخلوق کے ساتھ آپ نے سے گناہ کبیرہ کیا ہو۔ تو جو گناہ کبیرہ جس کا تعلق آپ سے اور اللہ کے درمیان میں ہے، وہ تو توبہ کرنے سے معاف ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا گناہ کبیرہ جو کسی بندے سے بھی اس کا تعلق ہو، جیسے آپ نے مثال بھی دیا چوری کا، چوری ہے، زنا بھی اسی طرح سے ہے، اور بھی بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ تو ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک کفارہ ہوتا ہے، ان کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو گناہ یعنی اس کو حق کو اس طرف لوٹا دینا چاہیے، چوری کیے ہوئے مال کو واپس کر دینا چاہیے اگر امکانات پوری طرح سے موجود ہیں تو۔ لیکن جو گناہ آپ کا اور اپنے رب کے درمیان ہے، تو اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کسی انسان کی روح اس کے گلے میں گھڑگھڑاہٹ ساتھ قریب آ جائے، یہاں تک پہنچے کہ روح نکلے، جب تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، کفارہ اس کا بن سکتا ہے توبہ۔ اور آئیے اس سلسلے میں آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کچھ آیتیں بھی پیش کر دیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ترجمہ سن لیجئے، ان کے بعد پھر ان کے وارث جو ہوئے، یعنی جانشین جو لوگ آئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنے شہوات کے پیچھے چل پڑے، تو یہ لوگ غی میں ڈالے جائیں گے، یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ الا من تاب، ہاں صرف وہ لوگ جو ایسا گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیے، وہ آمن، اور ایمان صحیح معنی میں قبول کر لیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب انہوں نے ایمان کی تجدید کر لی، توبہ کر لیا، عمل صالح کر لیا، تو پھر پچھلے گناہوں پر ان کے ساتھ کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور آیت میں بتایا گیا صفات کے حساب سے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يدخلون يبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما۔ یہ ایک عظیم ترین آیتیں ہیں جن کو غور میں ترجمہ سنیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بلاتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں،
اور اور جو لوگ نہیں بلاتے ہیں، قرآن میں جو لوگ نہیں بلاتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، یعنی شرک نہیں کرتے ہیں، ولا یقتلون النفس، اور نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر اس کی اس پر قتل کا حق واجب ہو جائے، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور من یفعل ذلک، اور جو یہ سب کام کر گزرے گا، جس کو ہم نے ابھی کہا کہ وہ نیک لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، یلقا اثاما، تو جو ایسا کام کرے گا اس کو گناہ ملے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اسی عذاب میں ہمیشہ ذلیل ہو کر ہمیشہ رہ جائے گا، الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان گناہوں کے کرنے کے بعد کیا ہوا، توبہ کیا، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور عملا صالحا، نیک عمل کیا، تو ایسے لوگ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس کے دو معنی، ایک تو ان کو اتنا زیادہ توفیق دے گا کہ جتنا گناہ کیا اس سے کہیں زیادہ وہ نیک عمل کر لیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ ان کے اس اخلاص کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر، صحیح توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی مٹا کر کے اس کی جگہ ثواب لکھ دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنا جو ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں، ہم سب کو یہاں استقصاء کے طور پر پیش نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹی بڑی بہت سی آیتیں ہیں، تو ایسی صورت میں چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، جب توبہ کر کے صحیح معنی میں ایمان قبول کر کے دین میں آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تو ایسی صورت میں توبہ کرنا ایک عام چیز ہے، اور کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آئیے وہ آیت بھی سنا دوں تاکہ اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو کہہ دیجئے کہ اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہی غفور ہے۔ یعنی انسان جب گناہوں پر احساس کر کے توبہ کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ایمان صحیح رکھتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی گناہ ہو اس کے لیے انسان مغفرت مانگے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے راستہ موجود ہے، اس کے لیے مخرج موجود ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، گناہوں کے لیے ایک تو توبہ کرنا ضروری، دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ آپ نے ایسا ظلم و زیادتی کیا ہے جس میں گناہ کبیرہ کا درجہ مل جاتا ہے آپ کو، تو پھر آپ کو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے معافی مانگنا چاہیے، اس کا حق ادا کر دینا چاہیے، اور اس کی طرف سے اپنے لیے چھٹکارا لے لینا چاہیے۔ ایک چیز تو ایسی صورت میں توبہ کے ساتھ یہ کام بھی ضروری ہے جب حقوق العباد میں اس کا تعلق موجود ہو۔ اور یہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ ان کا کفارہ کیا ہوتا ہے، تو کفارہ تو ان گناہوں کا جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے کفارہ تو یہ کہ آپ توبہ کیجیے خالص انداز کا، یہی ان کو مٹاتے ہیں، اور دوسرے کی باقی جو عمر بچی ہے وآمن وعمل عملا صالحا، جس کو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ ایمان لا اور اچھا عمل کیا، تو جو بقیہ زندگی اس توبہ کے بعد بچی ہے اس میں بھی بہتر عمل کیجیے اور اس گناہ کو بالکل اس سے قریب نہ جائیے۔ تو اسی صورت میں یہ انسان جب اس طرح سے کرتا ہے تو حقیقت میں اس کا ایک کفارہ بن جاتے ہیں، اور چاہے وہ چوری کیا ہو اور چاہے اسی طرح سے اور کوئی ظلم کیا ہو، لیکن اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ نکل آئیں گی تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا میں وہ سنا دوں تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کی آخری حد تک، اور جب تک یہ 3 چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ کیا ہے حدیث میں آگا ثلاث اذا خرجنا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو جب وہ ظاہر ہو جائیں، نکل آئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس وقت کسی بھی آدمی کو اس کا ایمان لانا دوہرا کر کے یہ کچھ فائدہ بخش نہیں ہوگا، جس نے اس سے پہلے ایمان خود ہی پہلے نہ ایمان قبول کیا اور پہلے عمل نہ کر لیا ہو۔ تو کیا ہے طلوع الشمس من مغربها، ایک چیز تو یہ ہے کہ سورج کا پچھم سے نکلنا بجائے پورب سے نکلنے کی، دوسری چیز دجال ہے، دجال کا ظاہر ہو جانا، تیسری چیز
ودابۃ الارض، اور زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جس کی صفتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا اور اس کو بہت ساری چیزیں بتائے گا. تو یہ 3 چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کے پہلے انسان ایمان لاتا ہے، میرے سوال کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اسی لیے حدیث میں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرقر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں ما لم یغرقر، جب تک کہ اس کی جان نکلنے کے وقت جو گلے میں کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، یعنی آخری حد تک اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لہذا توبہ کرنا چاہیے اور توبہ سے نہیں بھاگنا چاہیے. ساتھ میں ان کا ایک دوسرا سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا توبہ فوری طور پر واجب ہے، یعنی گناہ کیا اور فوری طور پر اس سے توبہ کر لیں، اور اسی طرح سے دوسرے کیا توبہ کو پیچھے کر دینے میں، اس توبہ کے لیے توبہ کو اپنے وقت سے پیچھے کر دینے میں بھی کیا دوبارہ اس غلطی کے لیے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو گناہ پر توبہ، دوسرے فوری طور پر توبہ نہ کرنے پر یہ گناہ کیا، اس کا الگ سے توبہ، کیا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بھائی دیکھیے، توبہ تو انسان گناہ کرے اس کو فوری طور پر اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، گناہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گناہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ سب پر ضروری ہے، اور اسی طرح سے سارے مسلمانوں پر ضروری ہے اور فوری طور پر بھی ضروری ہے. اور قرآن مجید میں اس کہا گیا ہے کہ توبہ کرو، اور جو توبہ نہیں کرتا وہی لوگ ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہی لوگ ظالم ہیں. تو ایسی صورت میں انسانوں کو توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اتنی بڑی نعمت ہے، جس سے بڑا انسان کے اوپر احسان شاید کیا ہوگا کہ انسان گناہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اس کو کوئی مواخذہ نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اور بندہ ضعیف اور کمزور ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے انسانوں کے خوش ہوتے ہیں اور اس کی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اور اسی لیے یہ توبہ ایک بڑی چیز ہے. آئیے ہم اس کو ایک واقعے میں بیان کرنا چاہتے ہیں. کعب ابن مالک جو ہیں، ایک صحابی ہیں، جو جنگ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینے میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو جانے کے لائق کو نہ جائے، جانا چاہیے، ہمارے ساتھ نکلو. تو سارے لوگ نکلے، جبکہ وہاں پھل کاٹنے کا زمانہ تھا کھجوروں کے. کچھ لوگ رہ گئے کہ ہمارے پاس تو گھوڑا ہے اور کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، آج نہیں کل نکل جائیں گے، جانا ہے. ان کا بھی ارادہ تھا، جانے کے لیے تیار تھے، لیکن آج کل کرتے کتنے کام لوگوں کے رک جاتے ہیں ایسے ہی. یہ کعب بن مالک، ان کے 2 ساتھی اور بھی تھے جو ایسے ہی کرتے نہیں جا سکے. یہاں تک کہ قافلہ، جو جنگ کا قافلہ جا رہا بہت دور پہنچ گیا، جس کو یہ لوگ گھوڑا دوڑا کر بھی نہیں پکڑ، یعنی 2-4-6 دن کی لیٹ کر گئے جب تک کہ لوگ وہاں پہنچ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کے سامنے آ کے منافقوں نے بہت سارے لوگ عذر و معذرت پیش کیا اور سچ سے نہیں بولے. منافق کا عذر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے غلطی کی ہے کہ گئے نہیں، دوسرے جا کر کے جھوٹ بولیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا تو ہمیں جھوٹ بولنے کی دوسری غلطی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے انہوں نے جا کے اپنا صحیح اقرار کیا کہ ہاں ہم سے ایسی غلطی ہوئی، ہم اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کیا، ان کی توبہ نہیں قبول ہوئی، اور اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 50 دن گزر گئے جب ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے توبہ نازل ہوئی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کے نام سے جو آیت ہے کہ وہ تینوں جن جو پیچھے رہ گئے تھے، پھر ان کی توبہ قبول کیا. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خبر دیا تو ان کو کہا، کعب بن مالک کو، وہی بات میں بتانا چاہتا ہوں. کعب بن مالک سے آپ نے فرمایا کہ خیر یوم مر علیہ منذ ولدتہ امہ، کہ یہ ان کے لیے سب سے بہتر دن ہے جب سے ان کی ماں نے ان کو جنم دیا. آج کا دن سب سے بہتر ہے، ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں خیر یومن، آپ نے کہا سب سے بہتر دن آج کا ہے. گویا کہ توبہ کی قبولیت ایک بڑا درجہ رکھتی ہے، جو زندگی کے اندر ایک نئی چیز پیدا کر دیتی ہے، اور اسے زندگی میں شاید اس سے بہتر اور کوئی دن نہ ہو جس دن اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہو. اور یہ اس وجہ سے کہ انسان جو ہے توبہ کرتا ہے جب،
اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، گناہوں پر پشیمانی ہوتی ہے، روتا ہے، اور اسی طرح سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں۔ کعب بن مالک کا واقعہ پڑھیے، آپ کو بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ان میں ملیں گی۔ تو ایسی صورت میں توبہ فوری طور پر کرنا چاہیے، اور انسان کو سارے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ جب بھی گناہ کرے، جب توبہ کا گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرنا چاہیے، جوان ہو جاتا ہے توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبے کو مؤخر کر دینا کہ چلو ابھی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چلو ابھی عمر بہت باقی ہے، عمر بہت باقی، بعد میں حج کر لیں گے، عمر بہت باقی، نماز پڑھ لیں گے، عمر بہت باقی، بھی گناہ کر لیں، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں، پھر آخر میں توبہ کر لیں گے۔ یہ تصویف اور یہ کہنا اس طرح سے کہ آج کے کام کو کل پہ ٹالنا، اور یہ کہنا کہ بہت باقی ہے، کون گارنٹی لیتا کہ بہت باقی ہے؟ تو ایسی صورت میں یہ کام غلط ہے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے کیا اس کے الگ سے ایک توبہ کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ انسان اگر ایسا کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے، اسے اپنی غلطیوں کو چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے حسن بصری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، یہ مغفرت مانگنا بھی محتاج ہے کہ ہم اس پر بھی مغفرت، کہ ہم مغفرت مانگتے ہیں لیکن دیر سے مانگتے ہیں۔ تو اسی صورت میں ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے، وقت پہ کام کر لینا چاہیے۔ گناہوں پر اصرار کرنا، اسی باقی رہ جانا، اس پر ہٹ دھرمی کرنا، یہ بذات خود ایک گناہ بن جاتا ہے جو واقعی توبے کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے کاموں کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے، اور فوری طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم آج کے اس پروگرام میں انتہا کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہوں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم جواب پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں ہمارا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کاموں میں ان کا تعاون کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔